ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ انسانی تاریخ کا ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ کہ انسانوں کے سروں پر پہاڑ کو لا کھڑا کر دیا گیا، اور یہ صرف قصہ نہیں، کہانی نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے جس کو قرآن حکیم سورہ بقرہ کی 93 نمبر آیت نے بیان کیا۔ ارشاد باری ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ پھر کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور اس کو سنو۔ قالوا، انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نے اس کو نہیں مانا۔ وجہ کیا تھی؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں، قلوبہم، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت کفر کی وجہ سے جذب ہو چکی تھی۔ قل، محبوب فرمائیے، بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم بِہ ایمانکم، یہ تمہارا نام نہاد ایمان بہت ہی برا ہے جو تمہیں حکم دے رہا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ سورہ بقرہ کی 93 نمبر آیت کو پڑھنے سے قبل، سمجھنے سے قبل، اس سے پہلی آیت کو ذہن میں لائیے جس میں کہا گیا کہ تورات والوں نے یہ کہا کہ ہم تو صرف اس کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ ان کی اس بات کی حقیقت اللہ رب العالمین اس آیت میں بیان کر رہا ہے۔ اس کو بھی کیا تم نے آرام سے مان لیا تھا؟ اس کے ماننے کی کیفیت تو یہ تھی کہ تم پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا گیا، اور پھر تمہیں کہا گیا کہ پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ، لیکن تمہارا ایٹیچیوڈ اور رویہ پھر بھی یہ تھا کہ تم نے کہا سمینا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نہیں مانتے، ہم نے اس کی نافرمانی کی۔ دراصل یہ ہدایت جو ہے اسلام کے نزدیک کون سی پسندیدہ ہے، اختیاری یا جبری؟ تو یاد رکھیے کہ اسلام نے، اللہ رب العالمین نے اختیاری ہدایت کا راستہ پسند کیا ہے، اس لیے کہ جس وقت جبر کیا جائے تو دل اور دماغ نہیں مانتے۔ اسلام کی منشا تو یہ ہے کہ دلوں کی دنیا بدلی جائے اور سوچوں اور افکار کو تبدیل کیا جائے، سوچوں افکار کے اندر امن پیدا ہو، فساد نہ پیدا ہو، محبت پیدا ہو، بگاڑ نہ پیدا ہو۔ لیکن ان لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ اشربو، جسے کہتے ہیں نا کوئی چیز رچ بس جانا، ان کے دلوں میں بچھڑے کی پرستش، بچھڑے کی محبت رچ بس چکی تھی ان کے کفر کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ محبوب آپ فرمائیے بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم بِہ ایمانکم، بہت ہی برا ہے جو تمہارا نام نہاد ایمان جن باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی یہ ان باتوں کا حکم بہت برا ہے۔ آپ نے سورہ بقرہ کی پہلے بھی ایک آیت میں طور پہاڑ کا بلند ہونے کا ذکر پڑا ہے، اور یہاں پر بھی ہے، قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اس کا حوالہ دیا گیا۔ تو یہ آیات اور واقعات کا تکرار کیوں کیا گیا؟
اس پر تفصیل تبصرہ کا وہ خوبصورت جملہ کہ دراصل تکرار جو ہے اس میں دعوتی رحمت اور برکت میں اضافہ ہوتا ہے. تکرار جو ہے یہ روحانی استحکام کا سبب بن جاتا ہے اور انسان کے اندر عمل کی قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے. انسان موٹیویٹ ہوتا ہے عمل کی طرف. لیکن اگر عمل میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو یہ بہت برا ہوتا ہے. جیسے قرآن حکیم نے یہاں ان کے عملی بگاڑ یعنی بچھڑے کی پرستش کو بیان کیا اور بیان بھی اس انداز میں کیا کہ اس کو عبرت کی تاریخ بنا دیا گیا. قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت 93 ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کا راستہ نہ چھوڑا جائے, ہدایت کے راستے کو مضبوطی سے اپنایا جائے. دو رخی نہیں ہونی چاہیے کہ تکلیف آئے تو انسان توبہ توبہ کرنے لگ جائے اور جب وہ تکلیف دور ہو جائے تو پھر نافرمانی کا رویہ اپنا لیا جائے. اور پریکٹیکل عملی رویوں میں بگاڑ بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کا ایمان نصیب فرمائے جس طرح کا ایمان رب کو پسند ہے, رسول کرم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके.